السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ اسلامیات اختیاری کی کلاس ہے آپ لوگوں کی FAIT 2 کے لیے۔ FAIT والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں سے ایک سبجیکٹ ان کا اسلامیات اختیاری کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی اسلامیات اختیاری کی کلاس ہے۔ اسلامیات اختیاری کے اگر ہم کلاس سٹارٹ کریں تو اس سے پہلے ہم پیپر پیٹرن کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلامیات اختیاری کا جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ سال اول میں بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے اور سال دوم میں بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب ہم سال دوم کا سلیبس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم سال دوم کی بات کرتے ہیں۔ سال دوم میں آپ کا جو 100 نمبر کا پیپر ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا حصہ معروضی ہے اور وہ کل 20 نمبر کا ہے۔ اس 20 نمبر میں کیا ہے، آپ کے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، یعنی ممکنہ جوابات میں سے آپ نے ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ 20 اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو 20 اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ہر ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ 3 یا 4 ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 20 نمبر آپ کے یہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا حصہ انشائیہ ہے، 20 نمبر کا آپ کا آبجیکٹو ہو گیا، تو یہ سبجیکٹو آبویسلی آپ کا 80 مارکس کا ہوگا، یعنی 80 نمبر کا کل آپ کا حصہ انشائیہ ہے۔ حصہ انشائیہ میں سب سے پہلے دیکھی جائے تو مختصر سوالات ہوتے ہیں۔ مختصر سوالات ہوتے 20 سے زیادہ ہیں، لیکن آپ نے ان میں سے کوئی سے 20 سوالات کرنے ہوتے ہیں اور ہر سوال 2 نمبر پر مبنی ہوتا ہے، یعنی 20 سوال اگر آپ نے کرنے ہیں تو اس میں سے آپ کو ٹوٹل 40 نمبر حاصل ہوں گے۔ 40 نمبر مختصر سوالات کے ہو گئے، 20 نمبر آپ کے کثیر الانتخابی سوالات کے ہو گئے، یعنی یہاں تک ملا کر یہ آپ کے کل 60 نمبر بن چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ 2 آیات ہوتی ہیں، 2 کا کریں گے آپ تو یہ ہر ایک کے 10 نمبر ہوتے ہیں، مطلب 2 آیات کا ترجمہ اور تشریح اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اس کے 20 نمبر بنیں گے۔ اور آخری جو سوال ہے آپ کا وہ ہے احادیث کا ترجمہ اور تشریح، یہ بھی 2 ہوتی ہیں تو اس کے بھی 20 نمبر، یعنی 40 نمبر یہ آیت اور حدیث کے بن گئے، ٹھیک ہے؟ 40 نمبر آپ کے مختصر سوالات کے بن گئے، تو 80 نمبر ٹوٹل یہ آپ کے انشائیہ کے ہو گئے اور 20 نمبر آپ کے معروضی کے ہو گئے۔ یہ آپ کا 100 نمبر کا پیپر پیٹرن ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو پک نظر آ رہی ہے یہ آپ کی اسلامیات اختیاری کی کتاب کی تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کو کمپنی نیم بھی بتا دیا گیا کہ یہ عدن والوں کی ہے اور یہ پرچہ بے ہے، یعنی یہ سال دوم کی 2nd ایئر کی کتاب ہے اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ پروفیسر خان محمد چاولہ ہیں۔ ایڈیشنز کے ساتھ ساتھ یہ جو بک کا کور پیج ہوتا ہے وہ اکثر چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو رائٹر کا نیم بھی بتا دیا گیا ہے، کمپنی نیم بھی بتا دیا گیا ہے، تو کور پیج چینج ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنا باقاعدہ سلیبس سٹارٹ کرتے ہیں، باقاعدہ سلیبس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اپنے سلیبس میں سب سے پہلا جو آپ کا چیپٹر ہے وہ ہے تعارف قرآن، یعنی قرآن لفظ کہاں سے نکلا، کہاں سے ماخوذ کیا گیا، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے آخری نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے اور یہ نام بھی اللہ نے رکھا ہے اور کتاب میں 20 مقامات پر یہ نام مذکور ہے۔ 20 مقامات پر یعنی قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ لفظ قرآن استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں قرآن کے لغوی معنی کے بارے میں کئی اقوال ہیں، مثلاً یہ اسم علم ہے، اسم علم سے مراد ہوتا ہے کسی خاص شخص، ملک یا شہر کا نام۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ غیر مشتق ہے، مشتق ہوتا ہے نا وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے کسی دوسرے مصدر سے نکلا ہو، اور غیر مشتق سے مراد جو کسی دوسرے مصدر سے نہ نکلا ہو، یعنی لفظ قرآن بذات خود ایک لفظ ہے، یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا اور یہ کتاب اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ لفظ اس کے لیے خاص ہے اور یہ لفظ کسی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے قرأتن یعنی پڑھنا، یہ بھی مصدر ہے اور عربی زبان کے قاعدے کے مطابق اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جسے پڑھا گیا ہو، پڑھا جانے والا۔ اس کتاب کے نزول کی ابتدا لفظ اقرا یعنی کہ تو پڑھ اس سے ہوئی۔ جبرائیل امین اللہ کا برگزیدہ فرشتہ، برگزیدہ ہوتا ہے بہت نیک، قرآن کی آیات لاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھاتا تھا، نیز یہ کہ اس کتاب کو بہت پڑھا جانا تھا، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔
اب قرآن کی صفات کیا ہیں یا اسماء القرآن یعنی قرآن کے نام کیا ہیں؟ کہتے ہیں قرآن میں مختلف مقامات پر اس کی بعض صفات کا ذکر آیا ہے، ان صفات کو قرآن کے اسماء بیان کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ صفات یا صفاتی اسماء ہیں، اس میں سے چند صفات درج ذیل ہیں، یعنی قرآن مجید کی صرف اتنی ہی صفات نہیں ہیں، بے شمار ہیں، لیکن آپ کے سلیبس کے حوالے سے یہاں پر چند ایک کا ذکر مثال کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہے کتاب، اس کے بعد ہے صحف یا صحیفہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں، سمیات لازمی میں بھی آپ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں، ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4 الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان الہامی کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے نازل ہوئے ہیں پیغمبروں پر، انبیاء پر۔ صحیفہ ہوتا ہے چھوٹی کتاب جو کسی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہدن یعنی کہ ہدایت۔ اب ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو اس سے یعنی قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رحمت، اس کے بعد ہے نور یعنی کہ روشنی، فرقان یعنی کہ فرق کرنے والی۔ اب کس چیز میں فرق؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی۔ اس کے بعد ہے ذکر، اس کے بعد ہے کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام۔ اس کے بعد ہے بشرا یعنی بشارت دینے والی۔ بشارت دینے والی سے مراد خوشخبری دینے والی۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان اہل ایمان کو خوشخبری جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ان کو جنت کی خوشخبری دینے والی۔ اس کے بعد ہے شفا۔ شفا سے مراد جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اگر وہ اس کو قرآن پاک کو غور سے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کے دل کو تسلی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ بعد ہے مصدق یعنی تصدیق کرنے والی، اور لاسٹ ہے محیمن یعنی کہ نگہبانی کرنے والی، حفاظت کرنے والی۔ قرآن میں کتاب ذکر قرآن کو موصوف بنا کر اس کی صفت کے طور پر بعض الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ موصوف مطلب جس کی تعریف کی گئی، تعریف کیا گیا۔ مثلا مجید بزرگی والا، کریم کرامت والا، عزیز زبردست غلبے والا، حکیم حکمت والا، عظیم عظمت والا، مبارک برکت والا، مبین واضح یعنی کہ وضاحت کرنے والا۔ تعارف قرآن کے بعد جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے وحی، اس کے طریقے اور اقسام۔ وحی کے بارے میں اگر بات کریں تو وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو اس نے اپنے انبیاء تک بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب وحی کا مفہوم کیا ہے وہ ہم یہاں دیکھیں گے۔ کہتے ہیں قرآن حکیم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا، اس لیے سب سے پہلے وحی کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لغوی معنی، لفظ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں جی؟ جلدی سے اشارہ کر دینا، یعنی کہ اشارہ سریع۔ سریع کا مطلب یہ ہوتا ہے جلدی سے، خواہ یہ اشارہ کسی رمز و کنایا کے ذریعے کیا جائے۔ رمز و کنایا یعنی جس کے معنی پوشیدہ ہوں، یا بغیر کلمات استعمال کیے خالی آواز نکال کر، یا کسی عضو جسمانی کو حرکت دے کر۔ اس کے بعد لکھنا، تحریر کرنا یعنی عربی میں کتابت کہا جاتا ہے۔ پیغام دینا یعنی رسالت۔ الہام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات۔ اس کے بعد ہے خفیہ طریقے سے بات کرنا، یا کسی بھی طریقے سے دوسرے کے دل میں یا خیال میں کوئی بھی بات ڈالنا۔ کہتے ہیں قرآن حکیم میں لفظ وحی کا مذکورہ بالا سب معنی میں استعمال ہوا ہے، پس وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے۔ محراب وہ خاص کمرہ ہوتا تھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو خاص کمرہ تھا، ٹھکانہ تھا جہاں وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس کو حجرہ کہا جاتا تھا، اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہا کرو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، انہوں نے ہاتھ آنکھوں وغیرہ سے یا تحریر کے ذریعے اشارہ کیا تھا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا، حواری ہوتے ہیں ساتھی یا دوست، حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے تھی، وساطت سے یعنی ذریعے سے، اور ہم نے انہیں نیک کاموں کی وحی کی۔ یہ وحی امتوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وسوسے کیا ہوتے ہیں جی؟ برے خیالات۔ اب وحی کا لغوی معنی تھا یہ۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ خاص غیبی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خاص فضل اور لطف و کرم سے کسی نبی کو کوئی علم الہی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس لفظ کا استعمال اسی مفہوم میں ہوتا ہے۔ انبیاء پر وحی کی صورتیں کیا کیا تھیں؟
اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو کہتے ہیں قرآن مجید میں انبیاء کو وحی کی جانے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اسے کلام فرمائے مگر دل میں بات ڈال کر یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغمبر کو بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے ہو، جو اللہ چاہے وحی کرے۔ اس سے انبیاء پر نازل کی جانے والی وحی کی 3 صورتیں یہ اقسام معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی ہے جی دل میں القاء یا دل میں بات ڈالنا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور نبی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ وحی بیداری میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی جاگتے میں، اور خواب میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی دیا تھا۔ دوسرا طریقہ ہے، دوسری صورت ہے پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا تھا۔ تیسرا طریقہ ہے جی پیغمبر کے ذریعے۔ کہتے ہیں وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے یعنی پیغمبر کے ذریعے اپنے نبی کو پیغام بھیجتا ہے۔ فرشتہ بعض اوقات نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی وہ اپنی اصل صورت میں نظر آتا ہے اور بعض دفعہ کسی انسان کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر قرآن مجید اپنے برگزیدہ فرشتے یعنی جبرائیل امین کے ذریعے نازل فرمایا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے طریقے کون کون سے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون کون سے طریقوں سے وحی نازل ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے ہیں جی رویائے صادقہ یعنی کہ سچے خواب۔ کہتے ہیں نزول قرآن سے پہلے رسول کریم کو اچھے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے بیداری میں ہو بہو اسی طرح ہو جاتا۔ حضرت عائشہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ بیداری کی بجائے نیند کی حالت میں رویائے صادقہ سے وحی کی ابتدا ہونے کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ تمہید تھی۔ تمہید ہوتی ہے جی کسی کام کا آغاز، بعد میں عالم بیداری میں ہونے والی وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے تھے کہ ان پر وہ وحی نازل کریں۔ رویائے صادقہ کے ذریعے وحی بعد میں بھی ہو جاتی تھی۔ مثلا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایک منافق نے آپ پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی اطلاع اور اسے دور کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ہی بتایا گیا تھا۔ دوسرا طریقہ ہے نافذ فی الروح۔ اس کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہے دل میں پھونک مارنا، دل میں بات ڈالنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا بے شک روح القدس نے میرے دل میں پھونک مار دی۔ روح القدس پاک روح یا جبرائیل امین کا لقب ہے۔ وحی کے اس طریقے میں جبرائیل امین کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں بات ڈال دیتے تھے، تاہم حضور کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ بات جبرائیل امین نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ پہلے طریقے کی طرح یہ طریقہ وحی بھی نسبتاً سہولت والا تھا، یعنی آسان تھا۔ تیسرا طریقہ ہے جی سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کس کیفیت میں آتی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی تو مجھ پر گھنٹی کی آواز کی مانند آتی ہے اور مجھ پر یہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جب یہ مجھ سے منقطع ہو جاتی ہے تو جو کچھ اس آواز نے مجھے کہا مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے کسی مرد کی شکل میں آتا ہے، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے سخت سردی والے دن آپ پر وحی نازل ہوتے آپ کو دیکھا ہے، بس جب وہ آپ سے منقطع ہو جاتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو وحی کی ہر صورت آپ کے لیے سخت ہوتی تھی، لیکن گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی سب صورتوں سے زیادہ سخت تھی۔ اس کی سختی کے بارے میں اور روایات بھی ہیں، مثلا یہ کہ اس وحی کے نزول کے وقت اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تو وہ سواری اس کے بوجھ سے بیٹھ جاتی، آپ کی سانس رکنے لگتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ روح کھنچ رہی ہے، چہرے مبارک کا رنگ زرد پڑ جاتا اور سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے۔ اس طریقے سے وحی کے نزول کے وقت قریب موجود صحابہ کو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی، یعنی نبی کریم کو وہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی اور جو پاس صحابہ موجود ہوتے ان کو ایسے لگتا جیسے شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے جی فرشتے کے انسانی شکل میں آنا۔ کہتے ہیں کبھی فرشتہ حضرت جبرائیل امین کسی مرد کی شکل میں وحی لاتا، جیسے کہ مذکورہ والا حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ فرشتہ اس طرح آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی بات کہتا ہے۔
آپ کو وحی کی یہ صورت سب سے زیادہ آسان محسوس ہوتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتہ صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتا اور کبھی کسی اجنبی آدمی کی شکل میں۔ حضرت دحیہ بہت وجیح اور خوبصورت تھے، یعنی وہ بہت خوبصورت صحابی تھے۔ اربعین نبوی کی حدیث میں جس امام مسلم نے اپنی صحیح روایت میں بیان کیا ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں جبرائیل امین آپ کے پاس ایک اجنبی آدمی کی شکل میں آئے تاکہ صحابہ کرام کو دین کی باتیں سکھائیں۔ چنانچہ جبرائیل امین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان مکالمے کے ذریعے صحابہ اعظام کو ایمان، اسلام وغیرہ کے بارے میں تعلیم دی گئی۔ صحابہ اعظام یعنی عظیم صحابہ کرام کو۔ پانچواں طریقہ ہے فرشتے کا اپنی اصل صورت میں آنا۔ کہتے ہیں کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آپ کے پاس وحی لاتے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی اصل صورت میں آپ کے سامنے 3 دفعہ تشریف لائے۔ غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر، معراج کے وقت سدرۃ المنتہا کے پاس، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش پر۔ چھٹی اور آخری صورت ہے بصورت مکالمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے مکالمہ فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دو بدو مکالمہ فرمایا۔ دو بدو کو مطلب آمنے سامنے، جیسا کہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ لاسٹ ٹاپک ہے آج کے لیے وہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کے بارے میں آپ نے اسلامیات لازمی میں پڑھا تھا۔ وحی مطلوع سے مراد ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے، یعنی کہ قرآن مجید، اور وحی غیر مطلوع ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جا سکتی ہو، یعنی کہ احادیث شریف وغیرہ۔ دیکھتے ہیں بک میں کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 قسم کی وحی نازل ہوئی تھی۔ ایک تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو ہو بہو اسی حالت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہیں جس میں انہیں نازل کیا گیا تھا۔ اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع اسم مفعول ہے تلاوت سے، اس کا معنی ہے جس تلاوت کیا گیا۔ وحی مطلوع سے مراد ہے جس کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن مجید کے آیات کریمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دوسری قسم کی جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن حکیم کا جز نہیں اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس لیے اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ جن کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ رسول کریم کے ہیں وہ وحی غیر مطلوع ہیں، جبکہ وحی مطلوع یعنی قرآن مجید کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن مجید وحی مطلوع تمام تر حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، جبکہ وحی غیر مطلوع حضرت جبرائیل کے ذریعے یا خواب میں بیداری میں الہام کے ذریعے نازل ہوئی۔ وحی غیر مطلوع میں قرآنی احکام کی تفصیل اور بعض علمی احکام و مسائل عطا کیے گئے ہیں۔